ابن جوزی لکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا اللہ والا تھا، ایک باغ کے اندر اس نے اپنا ڈیرا لگایا ہوا تھا۔ بادشاہ وقت اس کے پاس آیا کرتا تھا اور اس کو کہتا تھا کہ حضرت ہمارے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیں۔ کرامت کا یہ عالم تھا کہ انگور کی بیلیں لگی ہوتی تھیں اور وہ پانی پینے کے لیے انگور کی بیل کی طرف ہاتھ بڑھاتا تو وہ پانی بن جاتی، وہ اس کو پیتا تھا، اتنا صاحب کرامت تھا۔ تو ایک رات اپنے باغ میں بیٹھا ہوا تھا تو بادشاہ کی لڑکی اپنی سہیلیوں کے ساتھ باغ کی سیر کرنے کے لیے رات کا وقت ہو گیا، اندھیرا ہو گیا، وہ راستہ بھول گئی۔ اب وہ اس درویش کے ڈیرے پہ چلی گئی جو جنگل میں ڈیرا لگا کے اللہ اللہ کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے پناہ دو، اس نے بدل ناخواستہ پناہ دے دی۔ رات کو جب وقت گزرا تو اس عورت کو شیطان نے ورغلایا کہ صحیح موقع ہے، یہ نوجوان ہے، عاشق بھی ہے، عالم بھی ہے، درویش بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے، چہرے پر انوار و تجلیات کی برکات ٹپکتی ہیں، نزول ہوتا ہے، تو لہذا وہ بدنیتی پر اتر آئی۔ جب اس نے اس لڑکے کو اکسایا تو اس لڑکے نے، اس ولی اللہ نے اپنے نفس سے سوال کیا کہ تیرا کیا ارادہ ہے؟ تو نفس نے کہا خدا کی قسم آج سے اس سے بڑھ کر کیا موقع ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا اے نفس، تو نے ساری زندگی کی میری عبادتیں زائل کر دیں، آج تو یہ تھا کہ تو مجھے دلاسا دیتا کہ یہ وقت ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے خوف سے گناہوں کو ترک کر دیتے اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ تیرا کام تھا آج مجھے قرآن کی تعلیم دیتا، لیکن تو نے اس موقع پر مجھے بے آسرا چھوڑ دیا۔ اس لیے کہتے ہیں نفس کے پیچھے مت چلو، اتباع کرو تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو جو تمہیں اللہ کے محبوب بنانے کے اس در دولت تک پہنچا دے۔ جب اس لڑکی نے اصرار کیا، آپ نے اپنے نفس کو کہا کہ یہ جو دیا جل رہا ہے اس پہ میں انگلی رکھتا ہوں، تو محسوس کر لے کہ اگر تو دنیا کی آگ برداشت کر سکتا ہے تو پھر آخرت کی آگ بھی تو برداشت کر لے گا۔ جب اس نے انگلی رکھی نا تو جل گئی۔ تو نفس کو کہا کہ جب دنیا کی آگ تو اسے برداشت نہیں ہوتی، یہ خطا کر کے پھر آخرت کی آگ میں کیسے جائے گا؟ پھر سارا ہاتھ جلا دیا۔ اس لڑکی نے جب دیکھا نا کہ یہ تو خوف خدا میں اپنے آپ کو جلا رہا ہے، اس نے چیخ ماری اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ روح پرواز جب کر گئی تو صبح ابلیس نے انسانی صورت میں واویلا کر دیا کہ بادشاہ وقت کی لڑکی کو اس نے جنا کر کے قتل کر دیا ہے، مار دیا ہے۔ اب وہ لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بادشاہ وقت وہاں پہنچا، وہ جو اللہ کا دوست وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس کے گلے میں زنجیر باندھ کے گھسیٹ کے لائے۔ اس وقت زنا کی سزا یہ تھی، ابن جوزی کہتے ہیں یہ بنی اسرائیل کے دور کی بات ہے، آج کی نہیں ہے۔ سزا یہ تھی کہ جو زنا کرتا اس کو آرے کے اندر چیر دیا جاتا تھا، اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ میت بھی پڑی ہوئی تھی، وہ مردہ حالت میں، برہنہ حالت میں پڑی تھی، اور وہ اپنی صفائی میں کہتا تو کیا کہتا، کوئی مانتا بھی نہ۔ پھر ابلیس نے اعلانات ہی ایسے کر دیے تھے، آپ نے کچھ نہ کہا اور اس کے 2 ٹکڑے آرے میں کر دیے گئے، اس درویش کے، اس اللہ کے دوست کے۔ جب 2 ٹکڑے ہو گئے تو اللہ نے اپنی قدرت سے اس اور لڑکی کو زندہ کر دیا۔ مری ہوئی لڑکی زندہ ہو گئی اور کہنے لگی کہ میری جو روح ہے نا وہ بھی خوف خدا سے نکلی ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس نے اپنے نفس کو مخاطب کر کے یہ کہا، اس کا ہاتھ دیکھ لو، ہاتھ جلا ہوا تھا۔ تو بادشاہ وقت اور ساری جو دنیا تھی بڑی پریشان ہوئی کہ ہم سے یہ خطا ہو گئی ہے، ہم نے ایک اللہ کے دوست کے ساتھ زیادتی کی، اس کو قتل کر دیا۔ یہ اس کی سچائی کی گواہی دے کر وہ عورت دوبارہ مردہ ہو گئی۔ اب جس وقت ان دونوں کے جنازے اٹھائے گئے تو جنازہ پڑھ کے اٹھانے لگے تو غیب سے آواز آئی، ہاتف غیبی سے ندا آئی، میرے دوست کا جنازہ مت اٹھاؤ، ابھی انسان اور تم نے جنازہ پڑھایا، اب فرشتے اس کا جنازہ پڑھنے لگے ہیں۔ جب ان کی تدفین کر دی گئی تو صبح قبر کے اوپر ایک کتبہ لگا ہوا تھا غیب سے، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تحریر تھی کہ یہ میرا فرما بردار بندہ جس نے میرے خوف کی وجہ سے اپنے گناہ کو ترک کر دیا ہے، آج فرشتوں نے اس کا بڑا استقبال کیا ہے، جنت کی 40,000 حوروں کے ساتھ اس کا ہم نے نکاح کر دیا ہے، اور جبریل امین کو حکم دیا ہے کہ تو اس کا خطبہ نکاح پڑھ۔ سن لو دنیا والوں، جو میرے خوف سے گناہوں کو ترک کر دے گا اسی طرح اس کا استقبال ہوگا، اسی طرح ہم ان کو ابدی زندگی دیں گے اور قیامت تک اس کی قبر سے خوشبو آتی رہے گی۔